السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہمارا یہ درس قرآن کا 77واں درس ہے، یعنی کہ 77۔ اور آج کے اس درس میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں نمبر 100 اور 101، یعنی کہ 100 اور 101، ان 2 آیتوں کا ترجمہ تشریح بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 100 اور 101 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اوَكُلَّمَا، کیا اور جب بھی، عہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، نبذہ، تو پھینک دیا اس کو، فریقن، ایک فریق نے، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، نبذہ، تو پھینک دی، فریقن، ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، اوتو، دیے گئے تھے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، یعنی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، پیچھے ڈال دیا، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، جیسا کہ نہیں جانتے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ جس کا لفظی ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کے تفسیر پر غور کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ واقع نہیں کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی یہ یہودیوں سے متعلق بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو سچے ایمان سے محروم ہیں۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آئے
جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتے تھے جو پہلے سے ان کے پاس تھی۔ تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ آئیے اس کی شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ دیکھیں کہ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بڑے عالم مالک ابن سیف اور اس کی جماعت کو حق تعالیٰ کے وہ عہد و پیمان یاد دلانے جو کہ توریت میں نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کے متعلق بیان کیے گئے تھے۔ تو ابن سیف نے ان کا صاف انکار کر دیا کہ ہم سے اس کے متعلق کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خیال رہے کہ بعض گناہ گزشتہ چھپے گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اور گزشتہ نیکیوں کو چھپا لیتے ہیں، اور بعض نیکیاں گزشتہ چھپی نیکیوں کو ظاہر کر دیتی ہیں اور گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ صحابہ کرام کی صحابیت نے ان کے زمانے جاہلیت کے سارے عیب چھپا لیے اور ان کی گزشتہ ساری نیکیاں ظاہر کر دی۔ اسی طرح ان بنی اسرائیل کی عداوت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی تو ان کی گزشتہ نیکیاں جو انہوں نے انکار کیا اس وجہ سے تمام نیکیوں کو چھپا دی، مگر ان کی بدعہدیاں اور دیگر قصور دنیا کے سامنے کر دیے گئے، جیسا کہ گزشتہ جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں جس میں یہودیوں کا جو وتیرہ رہا ہے، جو طریقہ کار رہا ہے ان کی زندگیوں کا، کس طرح انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، کس طرح انہوں نے کتابوں میں تحریف کی اور کس طرح انہوں نے منافقانہ عمل اختیار کیا ہوا رہا، وہ باتیں جس طرح بیان کیے گئے، یعنی کہ ان کے تمام خرابیوں کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہا ہے، دیگر قصور دنیا کے سامنے کر دیے۔ اگر یہ لوگ حضور پر ایمان لے آتے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ اس لیے رب نے پہلے تو ان کی گزشتہ بدعہدیوں کا ذکر کیا، پھر لما جاءہم سے اس جرم کا جس نے ان کے سامنے سارے جرم کھلوائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو یہودیوں کے تعلق سے ان کے جو اعمال رہے ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں سے دنیا میں جو رہنے والے قومیں ہیں، جو اہل کتاب جس کے کتاب عطا کی گئی ہے، وہ یہی دو قومیں اور ہیں، امت مسلمہ کے علاوہ دو قومیں اور ہیں۔ وہ دو قومیں ہیں یہود اور نصارہ، یہودیوں کی اور نصارہ کی۔ اس لیے اور چونکہ یہودیوں نے بہت زیادہ بدعہدی کا طریقہ اپنائے ہوئے تھے، اس لیے یہودیوں کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ اس سے آگاہ رہے اور دنیا ان کے اعمال سے، یہودیوں کے ان گروہوں سے واقف رہے جو بدعہدی کرتے رہے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ غداری، عہد شکنی، نافرمانی اور سرکشی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول نشانیاں لے کر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے کا
عہد کر لینے کے باوجود اپنی فطرت حسد اور بغض کی وجہ سے اس عہد پر قائم نہ رہے۔ اسی انکار اور نافرمانی کی عادت اور فطری نفاق نے انہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کرنے سے روکے رکھا، جو مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا کہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا یہ واقع نہیں ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کی خلاف ورزی کی، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو سچے ایمان سے محروم ہیں، جو اس بات کی ابھی تشریح کی گئی۔ آئیے 101 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی یعنی کہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتے تھے جو پہلے سے ان کے پاس تھی، یعنی توریت، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ جانتے ہی نہ ہوں، جیسا کہ وہ لا علم ہے۔ توریت میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ختم النبیین بنا کر مبعوث کیے جانے کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ جس طریقے سے بیان کیے گئے اور قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے جس کے اشارے توریت میں کیے گئے کہ جو کتاب آنے والی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو ان تمام چیزوں کو واقفیت رکھتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسا کہ یہ واقفی نہیں ہے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ رسول کے لغوی معنی پیغام رساں یعنی کہ پیغام کو پہنچانے والے، یہ لفظ ہر نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عبارت کے طرز بیان سے یعنی یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور محقق مفسروں نے یہی مراد لی ہے۔ اب آیت میں معہم، ان کے پاس یعنی کہ ان کے پاس جو کتاب ہے، ان کے پاس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ معہم کون سی کتاب ہے؟ ان کے پاس سے مراد توریت ہے، جو یہودیوں کی آسمانی کتاب تھی اور جس کی تصدیق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہمارے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ جتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اسے ہم حق مانتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں تحریف کر دی گئی اس لیے آج جو کتابیں موجود ہیں یا اگر کسی گروہ کے پاس وہ کتاب حق پر ہے، اگر وہ صحیح سلامت ہے تو اور پھر وہ توحید پرست ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لائے ہیں تو اس بات کو تو مانیں گے، لیکن جو لوگ کتابوں میں تحریف کر دیے اور وہی کتابیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو کس طرح ہم انہیں حق پر کہیں گے؟ تو یہاں پر انہوں نے جو سرکار دو علیہ وسلم نے تصدیق کی توریت کی اور قرآن مجید نے جس کی تصدیق کی اس کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہاں بھی اس سے توریت ہی مراد ہے، جس کی ہدایت کو یہودیوں نے نہ مانا۔ یہ لوگ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے۔ اگر توریت پر اگر ایمان ان کا سچا ہوتا تو لازمی نتیجہ تھا
کہ وہ خاتم النبیین نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، کیونکہ اس کے اندر اس بات کا عہد لیا گیا تھا، اس بات کی تشریح کی گئی تھی، اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا کہ جو نبی آنے والے ہیں ان نبی کی تم پیروی کرو، ان پر ایمان لاؤ، جو گزشتہ آیات میں یہ تمام تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ حالانکہ یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ حالانکہ ان کی کتاب میں کھلی نشانیاں اور پیشن گوئیاں موجود تھیں، یہودی عالموں نے ان پیشن گوئیوں کو چھپانے کی انتہائی کوشش کی، اور یہودی عوام نے اسلام اور مسلمانوں کی حد درجے مخالفت کی، حالانکہ ان کی نجات اسلام کے ماننے سے وابستہ تھی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر تھی، قرآن مجید پر ایمان لانے پر ان کی نجات تھی، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، یہ ایک محاورہ ہے جس سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے بے پرواہی برتی اور اس کی عملی مخالفت کی۔ اس آیت میں یہودیوں کو بتایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے کہ تمہارے دین کو مٹا دیں، یعنی کہ شریعت موسوی کو مٹانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اسے تازگی بخشنے اور نئی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ قرآن مجید میں بھی بعض جو امور ہے اور بعض جو احکام ہیں وہ توریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا تھا اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی بیان کیا، اور ان احکام کو بھی قرآن مجید میں محفوظ کیا، قرآن مجید میں بھی اسے شامل کیا گیا۔ اس لیے ان کی بات نہ ماننا، یعنی کہ سرکار دو علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، سراسر خود اپنے دین کی جڑ کھود کر اسے برباد کرنا ہے۔ یعنی کہ تم جو بات کہتے ہو، جو یہودی جو بات کہتے ہیں کہ ہم توریت پر عامل ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں، توریت پر عمل کرنے والے ہیں، تو اگر تم توریت پر عامل ہوتے، توریت پر عمل کرنے والے ہوتے، تو پھر تمہارا فریضہ یہ تھا کہ توریت میں جو حکم دیا گیا اس پر تم عمل پیرا ہوتے، اس پر تم عمل پیرا ہوتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہودیوں نے اسلام کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی، اور توریت میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق جو بشارتیں موجود تھیں اور نشانیاں بیان کی گئی تھی، انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے توریت کو بھی بدل ڈالا، اس میں تحریف کر ڈالی۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، سنی علماء تمام متفق ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔ اب بھی اگر کوئی اس مغالطے میں ہے کہ وہ کتاب آج بھی جو اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ آج بھی موجود ہے، تو ہم اس کتاب کو حق ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ توحید پرست ہیں تو ہم حق ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر شرط اس بات کی ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ شرط اس بات کی ہے کہ جب نبی آخر الزمان آ گئے، تمہارے پاس اگر اصل کتاب ہی موجود ہے تو پھر تمہارا یہ فریضہ بنتا تھا کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے۔ اب اگر کوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے انکار کیا، اللہ سے انکار کیا، کیونکہ توریت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ احکامات پر مبنی کتاب ہے، جو اس دور پر عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن جیسے ہی قرآن مجید کا نزول ہو گیا
تو وہ کتاب کو منسوخ کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد تمام انبیاء کے ماننے والے بھی اس دور میں جو تھے ان کا فریضہ یہ تھا کہ وہ نبی آخر الزماں پر ایمان لاتے، اور نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہی حقیقی ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں موسوی شریعت پر عامل ہوں، یا نصرانی یا عیسائی شریعت پر، یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل لائے اس کے اوپر میں عامل ہوں، تو یہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوسرا قانون نافذ کر دیا۔ جب دوسرا قانون نافذ کیا جاتا ہے تو پہلا قانون منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس سے بہتر قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مبعوث فرمانے کے بعد خاتم النبیین بنا کر آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید کو ہدایت نامہ بنا کر پیش کیا۔ ہدایت نامہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب پر احکام اپنے نازل فرمائے۔ اب ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور سرکار دو علیہ وسلم کی بھیجی کی جو شریعت محمدی ہے اس پر عامل ہو جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نافذ کردہ احکام ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی ایمان والے ہیں تو وہ صرف اور صرف امت محمدی سے وابستہ مسلمان ہیں، یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مشرکین ہو یا منافقین ہو، ان سب کو کافروں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، توریت کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ اگر اس پر عامل ہوتے تو پھر ان کے لیے لازم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ یہاں پر وہی بات بتلائی گئی کہ ان لوگوں نے انکار کیا، جو نبی آخر الزماں آئے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق کرنا تھا، اس کی تائید اور تصدیق انہوں نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور صحیح فکر عطا کرے، اور اس کے معنی و مطالب کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرے، تاکہ ہم صحیح راہ پر چل سکے، صحیح راہ کا انتخاب کر سکے، اور وہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوگا۔ لیکن دل میں طلب اور دل میں جذبہ ہمارے ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر اس پر عامل ہونے کے لیے ہم اگر کوشش کریں گے، اور ان احکامات کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، یعنی کہ دین حق کو دوسروں تک پہنچانا اور دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ بھی حق پر ہے اور ہم بھی حق پر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام جو آ گیا اس پر تمام معاملہ اتمام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اکملت لکم دینکم، دین یہاں پر تکمیل پا چکا۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی دین حق پر نہیں ہو سکتا۔ دین اگر کوئی حق پر ہے تو وہ صرف اسلام ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے ہٹ کر جو دیگر ادیان جو دنیا میں ہیں، ان تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے، اور جو ان منصب پر جو فائز ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کو حقانیت کے ساتھ، مصلحت کے تحت نہیں، حقانیت کے ساتھ
جعل حق و زحق الباطل ان الباطلا کانا زہوقا کی آیت کو پیش نظر رکھ کر دین اسلام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو دین اسلام کی حقیقی محبت سے سرشار کر دے اور وہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر پیدا کر دے اور حقیقی روحانی اسپرٹ اسلام کی ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہمیں جینے کا مقصد اور جینے کا سلیقہ سکھا دے کہ جس راہ پر چلنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہم کو حاصل ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني وعافني واعف عني. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.